بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کئی جمعات المبارک سے ہم مسجد کے آداب کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ آخری گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک سے کسی نئے سبجیکٹ کا جو ہے وہ آغاز کریں. مسجد کے آداب کے حوالے سے آج کی گفتگو میں
جس مسئلہ کی طرف قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرنا درکار ہے وہ ہے مسجد کے اندر خواتین کا آنا۔ اس حوالے سے احادیث طیبات میں جو رہنمائی موجود ہے اس حوالے سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو جو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ روایت جو ہے یہ میرے سامنے ہے، حضرت ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کی روایت فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ان النساء فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کننا اذا سلمنا من المکتوبۃ قمنا۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں جو تھیں وہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ عورتیں فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھی، اور جب آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے ہیں قمنا، تو عورتیں جو ہیں وہ مینگان جانے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ فَثَبَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ۔ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عورتیں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی واپس گھروں میں جانے کے لیے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک وہیں پہ تشریف فرما رہتے تھے، اور جو لوگ جو مرد یعنی فرماتی ہیں جو حضور کے ساتھ نماز ادا کرتے وہ بھی اتنی دیر تک بیٹھے رہتے جتنی دیر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہتے تھے۔ فَإِذَا قَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الرجال۔ فرماتی ہیں جب حضور کھڑے ہوتے تو وہ مرد بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف میں یہ آگے یہ روایت ایک اور جگہ پر بھی موجود ہے، اس میں محدثین یہ ارشاد فرماتے ہیں جو راویان ہیں حدیث پاک کے کہ وہ فرماتے ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبوی سے خواتین پہلے گھروں کو چلی جائیں یا کم سے کم مسجد سے تھوڑا ان کا فاصلہ ہو جائے۔ بندہ عالم کے الفاظ اس میں فرماتے ہیں اصل حقیقت حال کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مگر روایات کو پڑھ کے لگتا یوں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے ہیں، چونکہ عورتوں کا معمول تھا کہ جو ہی سلام پھرتا وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، حضور تشریف فرما رہے تھے اور تھوڑا وقفہ ڈال کے پھر حضور کھڑے ہوتے۔ صاف ظاہر ہے جب تک حضور کھڑے نہ ہوتے تو صحابہ بھی کھڑے نہ ہوتے، وہ بھی اتنی دیر انتظار کرتے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مناسب سمجھتے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تو آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ گمان غالب یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے کہ جب خواتین اٹھ کے مسجد سے چلی جائیں تو پھر مرد تھوڑی دیر ٹھہر کے مسجد سے باہر جائیں۔ سو حدیث پاک کی روشنی میں جو چیز سامنے آتی وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں یعنی ظاہری حیات پاک میں خواتین جو ہیں وہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے مساجد میں جایا کرتی تھی، فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے مساجد میں جایا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث پاک سے بھی اس کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاقدم الی الصلاۃ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں وَأَنَا أُرِيدُ أَنَّ أُطَوِّلَ فِيهَا، اور میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز میں زیادہ دیر تک قیام فرماؤں، میں نماز میں زیادہ دیر تک قیام فرماؤں یعنی حالت قیام میں زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کروں۔
فاسمع بکاء الصبی، فرماتے ہیں میں یہ ارادہ کر رہا ہوتا ہوں کہ اچانک مجھے پیچھے نمازیوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، فَأَتَجَبَّزُ فِي صَلَاتِي، آگا فرماتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں، میں پھر اپنی نماز کو مختصر فرما دیتا ہوں، میں شارٹ کر دیتا ہوں اپنی نماز کو. کس لیے؟ کراہیت ان اشق علی امہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی نماز کو اس لیے شارٹ کر لیتا ہوں، اس لیے مختصر فرما لیتا ہوں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی ماں جو ہے اس پر اپنے بچے کی وجہ سے زیادہ دیر تک قیام میں کھڑے رہنا اس کے لیے مشکل نہ ہو جائے. سبحان اللہ. حضور کیسے رعایت فرماتے تھے اپنی زندگی، فرماتے میرا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں لمبا قیام کروں، پھر اچانک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے پیچھے نمازیوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. صاحب جب جن فیملیز میں، خاندان میں بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، کسی وقت ایسا ہوتا کوئی بوکسن باس موجود نہیں ہے تو بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ مساجد میں موجود ہوتے ہیں. اب چونکہ وہ بچے ہوتے ہیں انہیں مسجد کے آداب کی تو خبر نہیں ہوتی. اب وہ ساری کنڈیشن کو سمجھیے. آقا فرماتے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، یعنی بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی ماؤں کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تب بھی حاضر ہوا کرتے تھے. تو آقا ادوارم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو ہی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو پھر میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، اس لیے کہ کہیں اس کی ماں جو ساتھ آئی ہوئی ہے اس کے لیے زیادہ دیر تک قیام میں کھڑے رہنا مشکل ہو جائے گا، اس کی توجہ بٹ کے اپنے بچے کی طرف چلی جائے گی. تو میں پھر اپنی نماز کو مختصر فرما دیتا ہوں، میں پھر اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، چھوٹا کر لیتا ہوں. سو اس حدیث پاک سے بھی کیا علم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خواتین جو تھیں وہ مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آیا کرتی تھی، نماز کی ادائیگی کے لیے آیا کرتی تھی. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین خلیفہ رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ مطہرہ تھی، عن ابن عمر، حضرت ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ جو ہیں وہ مسجد میں، مسجد نبوی میں یعنی نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے عشاء اور فجر کی نمازوں میں باقاعدگی سے جایا کرتی تھی. فقیل لها لما تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکرہ ذلك ویغار. فرماتے ہیں کہ ان سے کسی عورت نے یہ کہا، ان سے کسی بندے نے یہ کہا کہ آپ نماز کے لیے مسجد کیوں جاتی ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے. یکرہ ذالک و یغار، اور حضرت عمر فاروق کو اس پر غیرت آتی ہے، حضرت عمر فاروق کو اس پر غیرت آتی ہے. جب آپ کے علم ہے کہ حضرت عمر فاروق کو یہ بات پسند نہیں ہے تو آپ مسجد میں پھر کیوں جاتی ہیں عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، حالانکہ آپ کے علم ہے کہ حضرت عمر فاروق کو یہ بات ناپسند ہے. جب آپ کو یہ کہا گیا تو آپ کی زوجہ مطہرہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قالت وما يمنعه ان ينهاني. آپ کی زوجہ نے ارشاد فرمایا، بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ کی زوجہ نے ارشاد فرمایا اچھا بقول تمہارے، جس نے کہا فرمایا بقول تیرے، اگر حضرت عمر کو یہ بات ناپسند ہے تو حضرت عمر فاروق مجھے خود کیوں نہیں منع فرماتے؟ سبحان اللہ. بھائی تو جو پیغام دے رہا ہے یا دے رہی ہے، تو جو بات مجھے بتا رہی ہے، اگر حضرت عمر فاروق کو ناپسند ہے تو حضرت عمر فاروق خود مجھے کیوں نہیں منع کر دیتے کہ میں مسجد میں نہ جاؤں؟ قال، اس نے کہا بندے نے، انہوں نے کہا یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اس بندے نے یہ کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس لیے منع نہیں کرتے کہ انہیں حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد روکے ہوئے ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اے میری امت، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے روکنا نہیں. اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے روکنا نہیں، ایسا نہ کرنا. لا تمنعوا اماء اللہ. اماء کا لفظی معنی آپ کو پتہ کیا؟ اماء کا اصل مطلب ہوتا ہے لونڈی. اماء کا اصل معنی کیا ہے؟ لونڈی. کہ یعنی یہ عورتیں فرمایا میری امت کیسی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی محبت کرنے والی ہیں. فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ. فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں ہیں. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو. اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو. پہلی بات یہ ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند، اپنی چوائس اور اپنی چوائس کا نہ ہونا. دین، ایمان، اسلام ہے کیا؟ اب دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقول جو اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، آپ کی زوجہ مطہرہ کو یہ کہا گیا کہ حضرت عمر کو یہ ناپسند ہے، مگر حضرت عمر نے ان کو ساری عمر منع فرمایا نہیں. کیوں منع نہیں فرمایا؟ کہ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ بندے کی ساری خوشی اور ناراضگی اللہ کے رسول کے فرمان کے تابع ہو. اس لیے کہ حضرت عمر منع نہیں کرتے کہ ان کو حضور کس فرمان کا علم ہے، ان کو حضور کے اس فرمان کا علم ہے. سو جب حضور کا فرمان پہنچ گیا تو اس کے بعد مومن کے لیے اپنی پسند اور ناپسند کی گنجائش نہ رہی. پھر پسند حضور کی چلی. پھر پسند کس کی ہوگی؟ مومن کی پسند پر حضور کی پسند. سو ہم جو ہے وہ فکری طور پر اور عملی طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی مسلمانوں کا، یہ کئی حصوں میں بٹا ہوا معاشرہ ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی دستیاب ہیں ہمارے اس شہر کے اندر اور بھی کئی شہروں کے اندر، یورپ اور یوکے میں یہ سب کا فیلس اور مشترکہ معاملہ ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنی خواتین کو کاموں پہ جانے سے تو منع نہیں کرتے. وہ اپنی خواتین کو کسی فیسٹ میں جانے سے تو منع نہیں کرتے، نہ کسی سالگرہ کی تقریب، نہ کسی شادی بیاہ، نہ حتیٰ کہ جاب وغیرہ، حتیٰ کہ ملک سے باہر کے ٹور وغیرہ، کسی چیز سے، کسی فعل سے منع نہیں کرتے. اگر منع کرتے ہیں تو ان کو خدا نخواستہ مساجد میں جانے سے منع کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. وہ کسی چیز سے اپنی عورتوں کو منع نہیں کریں گے. جو ہی وہ کہیں گی کہ ہم نے درس قرآن مجید سننے کے لیے جانا ہے، جو ہی وہ کہیں گی کہ ہم نے جو ہے وہ 11ویں شریف پہ جانا ہے، جو ہی وہ کہیں گی ہم نے نماز کی ادائیگی کے لیے جانا ہے، اس وقت روک دیں گے نہیں مسجد نہیں جانا. اپنے آپ کو سلجھانے کی اور اپنے آپ کو درست راستے پر لگانے کی ضرورت ہے. اب جو خواتین مساجد میں آئیں ان کے آنے کے کچھ آداب ہیں. ان کے آنے کے کیا ہے؟ کچھ آداب ہیں. اب آداب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آداب کے بغیر آئیں گی تو صاحب ظاہر وہ دین سے کما حقہ فیض پا نہیں سکیں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، یہ مسند احمد کے اندر بھی اور سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی ہے. آقا غالب صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک میں یہ روایت آگے چلتی ہے. حضور نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو. اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو. آگے آداب بیان فرمایا کہ ان کو چاہیے، یعنی مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں بناؤ سنگار کر کے نہ جائیں. یہ آداب ہے. مسجد میں جائیں تو بناؤ سنگار کر کے نہ جائیں، زیب و زینت اختیار کر کے نہ جائیں. بالکل باپردہ طریقے پر مکمل اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے ساتھ مساجد میں جائیں. اب پہلی احادیث جو ان میں مسجد میں جانے کی اجازت جو ہے وہ موجود ہے، مگر اجازت ایسی اجازت نہیں ہے
کہ وہ اجازت کسی ادب اور آداب اور طریقہ کار سے خالی ہو، ایسا نہیں۔ فرمایا حضور نے، یہ حضور کا فرمان ہے، ہماری بات نہیں ہے معاذ اللہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد میں جانے سے نہ روکو۔ اب خطاب ان کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا کہ وہ عورتیں کیا کریں جو مساجد میں جائیں، وہ مساجد میں زیب و زینت اختیار کر کے نہ جائیں، وہ مساجد میں زیب و زینت اختیار کر کے نہ جائیں، سادگی کے ساتھ جائیں، جس طرح دین نے حکم دیا اس طرح کا لباس پہنے، جس طرح دین نے اجازت دی ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں حاضر ہوں، اور جس طرح ادب آداب دیگر ہم کئی خطبات جماعت المبارک میں عرض کر رہے ہیں، جو بھی بندہ مسجد میں مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے وہ سارے آداب جو ہیں وہ ایک جیسے، وہ سارے آداب جو ہیں وہ ایک جیسے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں فرمایا، قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال فرمایا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اب حضور علیہ السلام کا ظاہری دور مبارک جو تھا وہ گزر گیا، خلفائے راشدین کا جو ظاہری دور مبارک تھا وہ بھی گزر گیا۔ اب جیسے جیسے صورتحال آگے آتی جا رہی تھی تو خواتین ان آداب کا اور اس طریقہ کار کا خیال نہیں تھی رکھ نہیں، اتنی تبدیلی، اتنی فراندری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں خود دیکھی۔ اب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اپنے عورتوں کو ارشاد فرمایا، جو آپ کی عمر پاک کے آخری حصے میں جب آپ نے عورتوں کو دیکھا ان کے انداز و اطوار بدل گئے، ان کی وہ ساری صورتحال چینج ہو گئی، کیونکہ اب جب اسلام دیگر ملکوں کے اندر پھیلا تو سویلائزیشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملنے لگی، عرب کے مسلمان اجمیوں سے ملنے لگے، عجم والے عربوں سے ملنے لگے، اب مختلف زبانوں کے مسلمان، مختلف علاقوں کے مسلمان، پھر مسلمانوں میں مال و دولت کی بہتات ہو گئی غزوات کی وجہ سے، سرایا کی وجہ سے، اسلام پھیل کے ساتھ ان بر اعظم تک جا پہنچا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ ہمارا جو موجودہ پاکستان ہے، یہاں تک تو مسلمانوں کے عام لشکر جو ہے وہ آیا کرتے تھے، اسلام چاروں اطراف عالم کے اندر پھیل گیا تھا، اب پھیلنے سے مختلف علاقوں کی تہذیب دیگر علاقوں کے اندر مکس ہونے لگی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے ہی دور میں، اپنی ہی زندگی میں جو عورتوں میں فراندری دیکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما احدث النساء، آپ فرماتی ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام ان عورتوں کو دیکھ لیتے کہ انہوں نے حضور کے بعد کون سے طریقے ایجاد کرنی ہے بناؤ سنگار کے، اگر حضور ان عورتوں کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کما منعت نساء بنی اسرائیل لمنعهن کما منعت نساء بنی اسرائیل، فرماتی ہیں تو اللہ کے نبی ان عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع فرما دیا گیا تھا۔ سو مسجد میں آنے والی عورت، اب یہ دیکھیے، اب آپ سوچئے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ ہم سے کم و بیش کتنے 100 سال پہلے کا دور، کم و بیش 1400 سال پہلے کا دور، آخر 1400 سال پہلے خواتین کتنا وہ فیشن کر لیتی ہوں گی اس دور کے ساتھ، آپ کو کمپیریزن کی کتنا وہ فیشن کر لیتی ہوں گی، کتنی کوئی چینجنگ آ گئی ہوگی۔ ابھی تو جب ہمارے جو ماں باپ الحمدللہ جن کے زندہ موجود ہیں ان سے پوچھئے تو ان کے دور میں جو خواتین تھیں وہ بھی آج کے دور کی نسبت انتہائی باپردہ تھی۔ اب ہر 1400 سال پہلے کتنی کوئی تبدیلی آ گئی ہوگی کردار کے اندر، وہ جو 19-20 کا بھی فرق پڑا نا، تو ام المومنین نے عورتوں کو فرمایا اگر تمہیں رسول اللہ دیکھ لیتے تو جو بناؤ سنگار کے طریقے تم نے ایجاد کر لی ہیں، اللہ کے رسول تمہیں مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے کہ مسجد میں جو خواتین آئیں وہ اسلامی طور طریقوں کے مطابق آئیں۔
وہ اسلامی طور طریقوں کے مطابق، اور اس میں خالی نماز کے لیے آنا، درس قرآن کے لیے آنا، خالی بات یہاں پہ رک نہیں جاتی. بات یہ ہے کہ اس کے ذیل میں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیشہ ان آداب کو مد نظر رکھا جائے گا مساجد کے اندر. اب ہمارے ہاں یورپ کی مساجد میں اب نکاح جو ہے وہ بھی عام ہونے لگے ہیں مساجد کے اندر، اور یہ ایک پہلو سے بڑی اچھی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ نکاح کو مسجد میں منعقد کرو، نکاح کو مسجد میں منعقد کرو. مگر نکاح کو مسجد میں منعقد کرنے سے اس بات کے اس سے مسجد کے آداب جو ہیں وہ اس دن کوئی اٹھ نہیں جاتے خواتین کے لیے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جس سے مسجد میں نکاح ہے وہ نکاح والی فیملی کے لیے یا اس خاتون کے لیے جس کا نکاح ہے، اس بچی کے لیے جس کا نکاح ہے، اس کے لیے تو وہ یقیناً بڑا خاص دن ہے، مگر دینی تعلیمات کی روشنی میں وہ بقیہ عام دن کی طرح وہ بالکل ایک جنرل اور عام دن ہے. اس لیے یہ جو طریقہ کار اس کو صحیح بخاری شریف کی اس روایت کی روشنی میں سمجھیے اور جانیے. یہ جو موجودہ طریقہ کار کے مطابق ہمارے ہاں مساجد کے اندر جو نکاح ہو رہے ہیں بالعموم، میں سب کی بات نہیں کرتا مگر بالعموم اس میں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ نکاح والے دن مساجد میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، کسی مسجد کے اندر نکاح ہو رہا ہو، یورپ کی کسی مسجد کے اندر، اس مسجد کے باہر کسی بندے کو کھڑے کر لیجیے جس کو یہ خبر نہیں کہ یہ جگہ مسجد ہے یا مسجد نہیں ہے، غیر مسلم ہو فور ایگزامپل، اس کو کھڑا کر لیجیے. ہماری خواتین جس کا نکاح کے اوپر بناؤ سنگار کر کے مساجد میں آتی ہیں، کسی بندے کو باہر کھڑا کر لیجیے یا غیر جانبداری کے ساتھ آپ خود ہی کھڑے ہو جائیے. آپ کا دل یہ بول بول کر کہے گا یہ لوگ مسجد سے نکل کر نہیں آ رہے، کسی میرج ہال سے نکل کے باہر آ رہے ہیں. آپ ان بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس طرح کی نکاح کی تقریبات کا مسجد میں انعقاد مسجد کے آداب کے ساتھ ظلم کے برابر ہے. آپ خالی ایک بات کو لے کے اس کے اوپر چڑھ نہ دوڑیے. خدا کے لیے دین کو غیر جذباتی ہو کر سمجھیے. ساری مساجد مراکز والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس سنت پاک کے حکم کے اوپر عمل کریں، مگر عمل کرنا کیسے ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں مسجدوں میں آئیں مگر بناؤ سنگار کر کے، بولیے نا، بناؤ سنگار کر کے، زیب و زینت اختیار کر کے، فیشن کر کے مساجد میں سادگی کے ساتھ آئیں. اور وہ نکاح والا دن بھی انہی دنوں کے اندر شامل ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے عبارت موجود نہیں ہے. کسی بندے کے پاس، کسی دین کے خادم کے پاس موجود ہو تو ہماری بھی اصلاح فرما دے. جس دن نکاح ہونا ہے مسجد میں وہ دن بھی عام دنوں کی طرح ایک دن ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حدیث پاک سے حضور نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے زانیہ عورت ہوتی ہے. باہر نکلنے کے آداب ہے دین کے اندر. صحیح مسلم شریف کی یہ روایت اور حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میں دو طبقے جہنمیوں کے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. فرمایا دو طبقے ہیں جہنمیوں کے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے مگر میرے بعد لوگ ایسے ہو جائیں گے. ان میں سے ایک طبقہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کچھ عورتیں میری حیات ظاہری کے بعد ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی. فرمایا یہ جہنمیوں کا گروہ ہے. لباس پہننے کے باوجود کیا ہوں گی؟ بے لباس ہوں گی. اس سے یا تو وہ لباس تھوڑا پہنے گی، سارا جسم چھپا ہوا نہیں ہوگا، یہ بھی اس میں مراد ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. یا لباس پہنے گی اور اتنا باریک پہنے گی کہ جسم اس سے نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی اس میں شامل ہے. یا لباس پہنے گی اتنا ٹائٹ اور چست پہنے گی کہ وہ جسم کے اعضاء کو چھپائے گا نہیں، بجائے چھپانے کے وہ دکھا رہا ہوگا، یہ بھی اسی حدیث پاک میں شامل ہے. فرمایا میں نے جہنمیوں کا یہ گروہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا مگر میرے بعد کچھ ایسی عورتیں روئے زمین پر ہوں گی جو بے لباس ہوں گی لباس کو پہنتے ہوئے. فرمایا لباس پہن کر بھی بے لباس ہو جائے.
اور آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لباس پہن کے بے لباس ہوں گی. فرمایا سنو جنت کی خوشبو اتنی 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 دور سے آتی ہے، ایسی عورتیں قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. غیر جانبداری کے ساتھ سوچئے، کیا ہماری عورتوں کے اندر فیشن کے نام پر اور اپنی بناؤ سنگار کے نام پر، اپنی زیب و زینت کے نام پر، کیا یہ میں بہت ساری باتیں اب شادی بیاہ کے دنوں میں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں. ہم مرد ہو کر ہم نے آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، ہم ایک کلمہ پڑھ کے ہم نے آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے. چاہیے یہ تھا، اصولی طور پر آخری بات یاد رکھ لیجیے، چاہیے یہ تھا کہ مسجد کی پاکیزگی، مسجد کی طہارت، مسجد ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے. یہاں پر مسجد ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے مسلمان اسلام سیکھیں اور جائے کہ اپنی پریکٹیکلی لائف اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. یہ کردار ہے مسجد کا معاشرے کے اندر. ایسا کردار نہیں ہے کہ مسجد کی زندگی اور ہے اور مسجد سے باہر کی زندگی ہماری ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. چاہیے یہ تھا کہ مسجد کی پاکیزگی، مسجد کی طہارت، مسجد کی خوبی ہمارے ہی ذریعے سے کنورٹ کرتی اور ہماری میرج ہال کے نظام بدل جاتی ہے. چاہیے یہ تھا اصولی طور پر. ہوا کیا ہے کہ میرج ہال کی خرابیاں اب نکاح کے نام پر مساجد میں آ گئی. یہ بدترین دور زمان ہے. میں دعوت فکر دیتا ہوں، چاہیے یہ تھا جس سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مساجد میں پردہ کر کے یہ یہاں سے اسلام سیکھتی، میرج ہال میں بھی ایسے ہی پردے کر کے جاتی. پتہ چلتا ان کو 10 سال مسجد میں جاتے ہوئے ہو گئے. اب ہوا کیا ہے؟ بالکل صورتحال اپوزٹ ہو گئی ہے. صورتحال یہ ہے کہ جس طرح لوگ میرج ہالوں میں بن ٹھن کے جاتی ہیں عورتیں، جس طرح زیب و زینت اختیار کر کے جاتی ہیں، اب مساجد میں نکاح کے نام پر اسی طرح بے لباس ہو کر یا اسی طرح زیب و زینت اختیار کر کے مساجد میں آتی ہیں. اور اب تو الا ماشاءاللہ اب تو فوٹو اسٹوڈیو کی ضرورت بھی ختم ہو گئی. اب دلہن مسجد کے اندر اپنی پکچر بھی شوٹ کروا رہے ہوتے ہیں اور ائمہ پیچھے فتوے دینے پہ ہیں. میں دعوت فکر دے رہا ہوں آپ سب کے ذریعے سے سارے شہر کو، سارے معاشرے کو، آپ خدا کے لیے اللہ کا خوف کیجئے. حضور نے فرمایا کوئی تخصیص موجود نہیں کہ عورت نکاح والے دن مسجد میں تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بناؤ سنگار کر کے آ سکے. کوئی تخصیص موجود نہیں ہے. حضور نے فرمایا جس نے لباس پہنتے ہوئے جو عورت بے لباس ہوئی، فرمایا وہ جہنمیوں کے طبقات میں سے طبقہ میں سے ہوئی. اب ہم نے اپنی مساجد کے ماحول کو بھی اگر وہ پاکیزگی نہ دی اور مساجد میں بھی زیب و زینت اختیار کر کے عورتیں آنے لگیں اور جو نکاح کے شادیوں کے لباس پہن کے میرج ہالز میں جاتی ہیں اسی طرح کے لباس پہن کے اگر مساجد میں بھی عورتیں آنے لگ گئیں تو میری جان پھر مجھے کہنے دیجئے پھر معاملہ مسجد میں نکاح کا نہیں، میرج ہال کا خرچ بچانے کا معاملہ ہے. پھر معاملہ مسجد کا نہیں. صاحب بہار شریعت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، جلد 3 کے اندر فرمایا جو شخص مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھ سکے اسے مسجد میں نکاح کی تقریب نہیں کرنی چاہیے. یہ فتویٰ علماء ہے. مسجد کے آداب پہلی حیثیت رکھتے ہیں. مجھے ایک دفعہ فون آ گیا، ایک اللہ کے بندے فون، اس نے کہا کہ ہم نے مسجد میں نکاح کرنا ہے تو آپ بتائیے اس کے واجبات کیا ہیں. یقین کیجیے اس کے اخراجات کیا ہیں. میں نے کہا بھئی یہ اللہ کا گھر، اس کا کوئی خرچ نہیں ہے. آپ یہاں پہ 1,00,000 کروڑ بھی دے دیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ نے بہت زیادہ دے دیا تو بس کیجیے، اور اگر آپ 1 کروڑ بھی نہیں دیں گے تو ہم آپ سے مانگیں گے نہیں. یہ اللہ کے گھر ہے. یقین کیجیے کئی مساجد میں، میں خالی کسی ایک مرکز کی بات نہیں کرتا، آپ لوگ نکاح منعقد کرواتے. پہلے لوگوں میں رواج تھا کہ شادی والے دن اللہ نے کہا کو پیسے دینے دیں. آپ لوگ نکاح منعقد کرتے ہیں، شادی ہال کے خرچ بھی بچاتے ہیں، مسجد میں بھی 1 کروڑ خدمت کر کے بھی نہیں جاتے. یہ ساری باتیں اپنے دل کے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرا کے زندگی. اپنے دل کی کیفیت کو خود جانیے، خود سمجھیے، خود اس کو پہچانیے. مگر مساجد میں نکاح ضرور کیجئے کیونکہ اس کا حکم سنت سے ثابت ہے، مگر نکاح مسجد کے آداب کے مطابق ہو. نکاح مسجد کے آداب کے مطابق ہو. اگر آداب برقرار نہ رہے تو مسجد میں نکاح یہ شریعت کا واضح مسئلہ ہے. اگر سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے
حرام کے ارتکاب کا اتنا بھی خوف ہو تو اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آداب کے مطابق مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سن جلالہ